اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن اور علوم القرآن کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ کل کا ایک ٹاپک رہ گیا تھا اور وہ تھا حروف مقطعات کا۔ حروف مقطعات کے بارے میں ایک MCQ آتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا جو ٹاپک ہے اس میں سے 10 MCQs بھی بعض دفعہ آ جاتی ہیں، تو ایک حروف مقطعات کا بھی ہے۔ حروف مقطعات کی جو تعداد ہے تکرار کے ساتھ وہ 78 ہے اور تکرار کے بغیر 14 ہیں۔ اچھا، اب تکرار کا مطلب کیا ہے؟ تکرار کا مطلب ہے ریپیٹڈ، مطلب مثال کے طور پہ الف لام میم ہے، تو اب الف لام میم ایک حروف مقطعات ہے، لیکن جب ہم الف لام میم مختلف صورتوں میں آیا ہے، ہا میم 7 صورتوں میں آیا ہے، تو ہم جب تکرار کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ 78 مرتبہ بنتا ہے۔ اگر آپ 7 اور 8 کو جمع کریں، 7 اور 8 کو جمع کر دو تو یہ 15 بن جاتا ہے، اور 15 میں یہ 14 جمع کر دے تو یہ 29 بنتا ہے، اور 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آیا ہے۔ اب یہ ایک ٹرک ہے چھوٹی سی یاد رکھنے کی، 78 تکرار کے ساتھ ہے، تکرار کے بغیر 14 دفعہ ہے، تو 78 میں 7 + 8 15 + 14 59 بن گئے 29، اور 29 کے شروع میں حروف مقطعات آیا ہے، جن میں سے 26 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور 3 صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ یہ بھی ہمارا MCQ آتا ہے۔ اوکے جی، تو یہ 3 MCQ 4 MCQ تو ہو گئے۔ حروف مقطعات کے نام پر 4 صورتیں ہیں، یہ کویشچن علیحدہ ہے۔ ویسے 29 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، اور یہ سوری اسکرین پہ کس نے اس طرح کر دی ہے یار، پلیز اپنی ایسے نہیں کریں، یہ ساری اسکرین خراب کر دی ہے۔ اب اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور دیٹس اٹ، اس کو نہیں کریں ایسے، اپنے اپنے مائک اور اپنے اپنے جو چیزیں ہیں وہ ساری کنٹرول رکھیں، اور پھر اس طرح آسانی ہوگی میرے لیے بھی۔ شکریہ۔ اوکے جی، دیٹس اٹ۔ جی، ہم بات کر رہے تھے 7 صورتوں اور 29 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، جس میں 26 مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں، اور وہ حروف مقطعات کے نام پر 4 صورتیں ہیں، اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ طٰہٰ، سورۃ قاف، سورۃ صاد اور سورۃ یاسین۔ یہ 4 صورتیں ہیں جو یہ میسج آیا، آواز نہیں آ رہی، اور آواز تو آئی تھنک کلیئر ہے۔ اگر کسی کو ایشو ہے تو اپنی ہینڈ فری لگا لیں، میری طرف سے آواز کلیئر ہے۔ اگر کسی کی اور کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ بتا دے تاکہ مجھے ذرا کنفرم ہو جائے۔ I think there's no problem in this voice. Okay, that's it. جی، 26 صورتیں مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں۔ حروف مقطعات کے نام پر 4 صورتیں ہیں، طٰہٰ، قاف، صاد اور یاسین۔ سب سے زیادہ جو حروف مقطعات آیا ہے وہ ہا میم آیا ہے، اور ایسی صورتوں کو حوا میم کہا جاتا ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں حوا میم صورتیں۔ یہ حوا میم کا کویشچن موسٹ امپورٹنٹ ہے، بعض دفعہ بلکہ کیا اکثر کویشچن آ رہا ہے کہ حوا میم صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو حوا میم کہتے ہیں ایسی صورتیں جن کے شروع میں ہا میم آتا ہے۔ یہ 7 ہیں۔ یہ 7 کون سی ہیں؟ سورۃ غافر ہے، فصلات، شورا، زخرف، دخان، جاثیہ اور سورۃ احقاف۔ سورۃ نمبر 40 to 46، یہ ترتیب سے 7 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد الف لام میم ہے، یہ 6 دفعہ آیا ہے، اور یہ 6 دفعہ سورۃ بقرہ، آل عمران، العنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، ان صورتوں کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر الف لام را ہے، الف لام را 5 دفعہ آیا ہے، اور یہ سورہ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، حجر، یہ تقریباً جو 4 صورتیں ہیں یہ انبیاء کرام کے نام پر ہیں، اور 5ویں سورۃ حجر ہے، ان کے شروع میں الف لام را آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے باقی حروف مقطعات ہیں وہ صرف ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تھی حروف مقطعات کی تقسیم، ان کی ترتیب آنے کے اعتبار سے کہ کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک حروف مقطعات کی ترتیب دوسری بھی ہے حرف کے اعتبار سے، 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی۔ 1 حرفی حروف مقطعات 3 ہیں، نون، صاد، قاف۔ 2 حرفی حروف مقطعات 10 ہیں، جس میں 7 دفعہ ہا میم ہے، 1 دفعہ طٰہٰ، 1 دفعہ یاسین اور 1 دفعہ طاسین۔ اور 3 حرفی 13 ہیں، 6 دفعہ الف لام میم، 5 دفعہ الف لام را، 6 اور 5 11، 1 دفعہ طا سین میم۔ اب دیکھیں 3 حرفی ہیں، طا، سین اور میم علیحدہ ہے، اور 1 دفعہ عین سین قاف ہے۔ اور اس کے بعد 4 حرفی یہ 2 ہیں، الف لام میم را اینڈ الف لام میم صاد۔
اینڈ لاسٹ 5 ہے 5 حرفی، ایک ہے کاف ہا یا عین صاد. یہ ایک ایم سی کیو آیا تھا ایک دفعہ فیڈرل کے پیپر میں تھا میرے خیال سے، یا کہ پی پی ایس سی کے پیپر میں تھا کہ 5 حرفی حروف مقطعات کتنے ہیں. تو حافظوں کے لیے تو میں نے بتایا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ حافظ نہیں ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یاد رکھنا ٹرک ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک ہی ہے کاف ہا یا عین صاد. اوکے جی، تو یہ ٹاپک اس کے بعد یہ اصل میں کل والا ٹاپک رہ گیا تھا حروف مقطعات کا، اس کو آج ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ قرآن صورتوں کی اقسام ہو گئی تھی. قرآن صورتوں کی اقسام کے بعد یہ ہیں کچھ کویسچنز. قرآن صورتوں کے مختلف نام آتے ہیں. مثال کے طور پہ باب القرآن، سب المثانی، دیباچہ قرآن، اساس القرآن، یہ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. چھوٹی سورۃ النساء جو ہے وہ سورۃ طلاق کو کہا جاتا ہے. سورۃ قتال جو ہے سورہ محمد کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح سورۃ المصابیح جو ہے حامیم سجدہ کو کہا جاتا ہے. سورۃ الانسان جو ہے سورۃ الدہر کو کہا جاتا ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اوکے جی، اس کے بعد سورۃ الوداع ہے، اس کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے. اور سورۃ النصر کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے. یہ ذرا کلیکشن کر لیں، یہ تودیع لفظ ہے جس کو الوداع کرنے کے لیے کسی کو کہا جاتا ہے تو یہ تودیع کا لفظ بولا جاتا ہے. اصل میں الوداع تودیع ایک ہی نام ہے. قرآن پاک کی سورۃ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہ سورت ہے جو آخری مکمل ہونے والی سورت ہے. اس کو لکھ لیں نوٹس کی صورت میں اپنے پاس. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ دین مکمل ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ آیت سن کر، یہ سورت سن کر رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اب اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ چکا ہے کہ جب ایک نبی کا ٹاسک، اس کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اس لیے میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی رخصت ہونے لگے ہیں. اس میں آتا ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کر اور استغفار کر. تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ پڑے. تو سورۃ النصر، سورۃ الوداع، اور یہ آخری مکمل نازل ہونے والی سورت ہے. اس کے بعد سورۃ توحید ہے، اس کو سورہ اخلاص سے ثلث القرآن بھی کہا جاتا ہے. اچھا ثلث القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ آگے ایک ربع القرآن ہے اور ایک ثلث القرآن ہے. ثلث القرآن کہتے ہیں قرآن کا 1/3 حصہ. علماء کرام نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ قرآن میں 3 طرح کے مضامین ہیں، اور یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہر عالم دین نے، جس طرح کہ امام ابن تیمیہ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، قرآنی علوم کو اپنے اپنے حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے. تو ثلث القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ ساری کی ساری توحید پر مبنی ہے، اور قرآن پاک میں 1/3 جو حصہ ہے وہ اخلاص، وہ توحید پر ہے. اب جو توحید جس کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری توحید صرف اس ایک صورت میں ہے، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح ربع القرآن ہے، 1/4 حصہ سورۃ الکافرون ہے. اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ توحید ہے اور کافروں سے برات ہے. تو یہ چونکہ بعض علماء کرام کے نزدیک 1/4 حصہ قرآن پاک میں توحید ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو ربع القرآن کہا ہے. اس طرح سورۃ سبحان یا سورۃ الاسراء جو ہے سورہ بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے. نصف القرآن جو ہے سورۃ زلزال کو کہا جاتا ہے. اب سورۃ زلزال کا ٹاپک کیا ہے؟ سورۃ زلزال میں بات کی گئی ہے، آپ کہہ لیں کہ آخرت کی، اور سورۃ زلزال میں بات کی گئی ہے قیامت کے متعلق کی، اس لیے اس کو نصف القرآن کہا گیا ہے. اس کے بعد زینت القرآن جو ہے یہ سورۃ الرحمن کو کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ قرآن پاک کی زینت ہے. اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ بیان کی گئی ہیں اور خوبصورتی کے متعلق. اس کے بعد قلب القرآن یا روح القرآن ہے جو سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. فسطاط القرآن اور سنام القرآن جو ہے یہ سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے. یہ کچھ ٹاپکس تھے قرآنی صورتوں کے مختلف نام جو ہم نے تفصیل سے پڑھے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے آگے قرآنی سوال و جواب. یہ میں ایک دفعہ بس بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ میں نے بتا دیا آخری مکمل نازل ہونے والی صورت کون سی ہے، سورہ نصر ہے آخری مکمل نازل ہونے والی صورت. قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، مسجد حرام، مسجد قباء، مسجد زرار اور مسجد اقصی.
کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 7 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جن میں جبرائیل ہے، میکائیل، رضوان، 3 ہاروت، ماروت، مالک اور رعد۔ یہ سورۃ رعد بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ بادلوں کے فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الرعد۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کتنے بتوں کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں 8 بتوں کا ذکر آیا ہے، ایک جگہ پہ 5 اکٹھے ہیں، ود، سوا، یعوس، یعوق، اور 1 2 3 4 نصر، یہ 5 ہیں، یہ حضرت نوح کی قوم کے بت سے اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 3 آگے ہیں، لات، منات اور عزا، یہ 8 بتوں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن پاک میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 4 شہروں کا ذکر آیا ہے، یثرب، مکہ، مدائن اور روم، یہ 4 جو قرآن پاک میں شہر ہیں ان کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد حروف مقطعات سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ یہ 29 ہے، یہ آلریڈی ڈسکس کر لی گئی ہیں۔ کس صورت کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ ہے؟ سورۃ المجادلہ ہے، اس کی ہر آیت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا لفظ ہے۔ اب اللہ کا بھی لفظ ہو سکتا ہے، اور آپ کہہ لیں رحمان، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی جو صفاتی نام ہے اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اوکے، کس صورت کی ہر آیت جو ہے وہ دال پر ختم ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہے، کس صورت کی آپ کہہ لیں کہ ہر آیت میں دال آتا ہے؟ تو سورہ اخلاص ہے، اس میں ہر آیت کے آخر پر دال کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد کس صورت کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ تو سورۃ المزمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک رکوع مکہ میں اور ایک رکوع مدینہ میں داخل ہوا۔ کون سی صورت ہے جس کے کون سا سپارہ ہے کہ جس میں ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں؟ تو 29واں پارہ جو ہے اس کی ساری صورتیں مکی ہیں اور کل 11 صورتیں ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح 28واں پارہ جو ہے، 28واں پارہ ایسا ہے کہ جس کی ساری صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، اور 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے نمبر پہ جو آتا ہے، کیونکہ پہلے 28واں پارہ آتا ہے، تو 28واں سپارہ جو ہے وہ مدنی ہے سارے کا سارا، اور اس کے بعد 29واں سپارہ آتا ہے تو 29واں جو ہے وہ مکی ہے۔ اگر آپ اس کو الٹا یاد رکھ لیں، 29واں جو ہے وہ مکی ہے اور 28واں جو ہے وہ مدنی ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کتنی صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ بھی کویشچن آ جاتا ہے۔ تو الحمد سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ وہ 5 صورتیں کون کون سی ہیں وہ بھی دیکھ لیں، الانعام، فاتحہ، کہف، سبا اور فاطر۔ یہ 5 صورتیں وہ ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام جو ہیں مکی صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہاں میم سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ بات گزر چکی ہے، حوا میم صورتیں 7 ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سبحہ یا اس کے مشتقات سے، سبحہ یسبح تسبیحا، ان سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں، جس میں الحدید، الحشر، الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن، یہ تمام کے تمام مدنی ہیں۔ جو الحمد سے شروع ہو رہی تھیں وہ ہم نے یاد رکھنا ہے وہ مکی ہیں، اور جو سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام مدنی صورتیں ہیں۔ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ کل سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ سورہ جن ہے، الناس، فلق، کافرون، الاخلاص۔ اور یہ کویشچن آیا تھا، عام طور پر 4 کل مشہور ہیں، چاروں کل جو ہیں وہ لفظ کل سے شروع ہوتے ہیں، لیکن سورہ جن جو ہے یہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ کتنی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں؟ سورۃ الکوثر، العصر اور القریش، یہ تینوں کی 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر والعصر لإلاف قریش۔ کتنی صورتیں ہیں جن کی ہر آیت کے آخر میں را آتا ہے؟ وہ 4 صورتیں ہیں آخر جن کے آخر پہ را آتا ہے، القمر، القدر، العصر اور الکوثر۔ اس کے بعد جی انبیاء کرام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ انبیاء کرام کے نام پر 6 صورتیں ہیں۔ یہ 2 کویشچن علیحدہ علیحدہ۔ کتنے نبیوں کا نام آیا ہے وہ سوال علیحدہ ہے، اور نبیوں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں وہ سوال علیحدہ ہے۔ تو انبیاء کے نام پر 6 صورتیں ہیں، ابراہیم، یونس، محمد، نوح، ہود اور یوسف۔ اوکے جی، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے؟ یہ کویشچن علیحدہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام آیا ہے، آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، الیاس، الیاس، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، عزیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم السلام۔ یہ سارے 26 انبیاء کرام آئے ہیں۔ فتح مبین کس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں؟ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ یوم الفرقان کس کو کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اور کس صحابی کا نام آیا ہے؟
قرآن پاک میں، تو زید بن حارثہ یہ پورا نام ہے. یہ اکثر کتابوں پہ زید بھی لکھا ہوتا ہے. دو ہیں، ایک زید بن ثابت ہیں، ایک زید بن حارثہ ہیں. زید بن ثابت جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ میتھ کے یا علم وراثت کے ماہر تھے، اور جو زید بن حارثہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جس کو قرآن پاک، جس کو فقہ میں کہہ لیں یا ٹرم میں متبنہ کہا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کتنی ہیں؟ 5 ہیں. علامہ سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات کتنی ہیں؟ 20. سوری، اس کو ذرا کریکشن کریے، 20 نہیں ہے، 19 ہیں. علامہ سیوطی کے نزدیک قرآن مجید کی 19 آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں. اوکے جی، اب یہ یہاں تک کسی کا کوئی کویشچن ہے پوچھنے والا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال؟ اوکے جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. اوکے جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے، بلکہ ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں، اس کو ہم ابھی شارٹ کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. تو باقی آگے ٹاپک ایک نیا شروع ہو رہا ہے، اس میں منتخب قرآنی صورتوں کا تعارف ہے، پھر اس کے بلکہ اس کو منتخب قرآنی صورتوں کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، آگے پھر تفسیر کا ٹاپک علیحدہ شروع ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ ال عمران، سورہ نساء، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، پھر سورۃ الانفال ہے، سورہ توبہ، سورہ نور، سورہ احزاب اینڈ سورہ محمد، سورہ فتح، سورۃ الحجرات اینڈ سورۃ حدید. سورۃ حدید سے شروع کرتے ہیں. سورۃ حدید کے معنی لوہے کے ہیں. اس کی آیات 29 ہیں اور رکوع 4 ہیں. اچھا، اب آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ حافظوں کے لیے تو بڑا آسان ہے صورتوں کے نام یاد رکھنا، پلس صورتوں کی تفصیلات یاد رکھنا. رکوع اور آیات ذرا مشکل ہوتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف صورت کا نام اور اس کا معنی یاد رکھنا ہے. حدید کا معنی لوہا ہے. رکوع اور آیات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس. ہاں، اگر اس کی کوئی یونیکنیس ہے تو وہ یاد کر لیں، اور مکی مدنی اگر آپ پاسبل ہے یاد رکھنا تو وہ کر لیں، ادروائز ایسے ہی ٹھیک ہے. اوکے جی، یا پھر اس کا کوئی مرکزی مضمون کے علاوہ کوئی اہم چیز جو اس میں ذکر کی گئی ہو، اس کا ٹاپک، تو وہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد سورہ حجرات ہے. اس کا مرکزی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے. یہ مدنی صورت ہے، اور آپ کہہ لیں کہ حجرہ مبارک میں لوگ آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے بیعت بھی کی تو اللہ نے ان کو آداب سکھائے. یہ سورہ حجرات کا موضوع ہے. سورہ فتح مدنی ہے، اور اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. یہ اہم چیز ہے اس میں یاد رکھنے والی. اور اس کے بعد سورہ محمد ہے. اس کو سورہ قتال کہا جاتا ہے. میں نے یہ بتایا نا کہ اب دیکھیں ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. 38 آیات 4 رکوع، 29 آیات 4 رکوع. یہ میں آپ کے ساتھ PDF کی صورت میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، اور آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیں. مرکزی چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد سورہ احزاب ہے، مدنی ہے، اور جمعے کے دن سورۃ جمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرتے تھے. اس میں غزوہ خندق کا تفصیلی ذکر ہے. یہ MCQs آتا ہے. یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ مثال کے طور پہ غزوہ خندق کا تذکرہ کس صورت میں ہے، غزوہ احزاب کا، غزوہ بنی قریظہ کا، وغیرہ وغیرہ. سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا بھی تذکرہ ہے، اور غزوہ بنی قریظہ کا بھی تذکرہ سورہ احزاب میں ہی ہے. متبنہ کی ممانعت کا حکم بھی سورہ احزاب میں، درود پاک پڑھنے کا حکم، زہار کا حکم، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے. آیت تطہیر جو ہے یہ بھی سورۃ احزاب میں ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. زہار کا حکم، آیت تطہیر، متبنہ، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خندق، یہ سارے تعلقات، ساری چیزیں جو ہیں غزوہ احزاب میں ہیں. اور درود پاک کا حکم بھی جو ہے وہ غزوہ احزاب میں ہے. مواخات مدینہ کا تذکرہ بھی غزوہ احزاب میں ہے. یہ ذرا اہم چیز ہے. سورہ نور ہے. اس کے بعد سورہ نور کو سورۃ المومن، اس سے پہلے سورۃ المومنون ہے، اور سورۃ المومنون کا اختتامیہ یا کلوزنگ ورڈز کہہ لیں وہ سورۃ النور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. اس کے بعد سورۃ توبہ اور سورۃ الانفال ہے. سورۃ توبہ کا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. مسجد زرار کا حکم اس میں ہے. نسی کی ممانعت کا حکم سورۃ توبہ میں ہے. انما النسی زیادۃ فی الکفر، یہ انشاءاللہ ہم فقہ کے ٹاپک میں پڑھیں گے نسی کیا ہوتی ہے. اوکے جی. اس کے بعد سورۃ الانفال ہے. یہ انفال کا معنی اضافی چیز ہے، اور اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے. اس کا معنی دسترخواں ہے. یہ بھی MCQs آیا ہوا تھا ایک دفعہ کہ المائدہ کا معنی کیا ہے، دسترخواں ہے.
اور اس کے آگے اس میں حلال و حرام کا تذکرہ ہے. اتمام آیت کی جو قرآن پاک کی جو آخری اتمام نعمت کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم وہ اس میں ہے. قسم کا کفارہ سورۃ توبہ میں ہے. حبیل قبیل کا تذکرہ سورۃ توبہ میں ہے, سورۃ انفال میں ہے, سورۃ مائدہ میں ہے. سورۃ مائدہ سے پہلے سورۃ النساء ہے. یہ سب و طوال صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں سب و طوال عطا کی گئی ہیں. جب عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت سنا تو انہوں نے سورۃ النساء کی ہی تلاوت سنائی تھی. آگے اس کی تفصیل ہے ساری. اس کے بعد باقی 3 صورتیں ہماری آج کی رہ گئی ہیں, اس کے بعد لیکچر کو کلوز کریں گے ہم. یہ قرآن پاک کی سورۃ ال عمران تیسری صورت ہے, اور اس میں حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان کے نام پر یہ صورت ہے, اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے لیے فرمایا کہ البقرہ اور سورۃ ال عمران کو پڑھو, یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح سایہ کریں گی. اور ان کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ایم سی کیو کلیئر کر لیں, یہاں پہ نہیں لکھا ہوا, اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں. زہراوین سورۃ بقرہ اور سورۃ ال عمران کو زہراوین کہا جاتا ہے. آیت مباہلہ جو حکم ہے آیت مباہلہ کا وہ بھی سورۃ ال عمران میں ہے. اس کی پوری تفصیل ہم سیرت النبی میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اینڈ سیکنڈ لاسٹ سورۃ بقرہ ہے, مشہور صورت ہے. سورۃ بقرہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہدایت ہے. سورۃ بقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے, اس لیے اس کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی آگے بہت زیادہ تفصیلات میں نے لکھی ہوئی ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ساری تفصیلات کو پڑھ لیجئے گا. اور سورۃ بقرہ جو ہے اس کی ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ہماری آیت دین ہے, جو قرض کے بارے میں آیت ہے, قرآن پاک کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے, آیت الکرسی 255 اینڈ آیت دین 282 یہ ہے. اس کے بعد اینڈ فرسٹ اینڈ لاسٹ سورہ فاتحہ ہے, یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. اینڈ اس کے بعد آگے اس کی ساری تفصیلات ہیں, اس کے مختلف نام ہیں. یہاں پر ایک کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے غیر المغضوب. غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہ یہودی مراد ہے غیر المغضوب سے. اور ولا ضالین سے مراد کون ہے؟ ولا ضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہ ایم سی کو ایک دفعہ آیا ہوا تھا, اس کو بھی ہم نے ذرا دھیان سے دیکھ لینا ہے. سب المثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے, 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات. اوکے اسکالرس دیٹس اٹ. منتخب قرآن صورتوں کا تعارف بھی مکمل ہوا. کل سے ہی انشاءاللہ العزیز ہم تفسیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے, تفسیر کے بارے میں پوائنٹس ہوں گے, اور مختلف تفاسیر کا تعارف ہوگا. بنیادی عربی تفاسیر, بنیادی اردو تفاسیر, انگریزی تفاسیر, اینڈ دین پھر ہم متفرق تفاسیر کے بعد علوم القرآن کو شروع کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کسی کا کوئی